السلام علیکم ناظرین، شامی رونی ٹی وی کے ساتھ احمد شامی آپ کی خدمت حاضر ہے۔ آج کا ٹاپک بڑا حساس نوعیت کا ہے اور آج ہم مرکری کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور مرکری کی جو پوزیشن تبدیل ہو رہی ہے بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے۔ عام طور پہ مرکری کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، عام طور پہ زحل کو، مشتری کو، راہو کیتو کو ان کی امپورٹنس دی جاتی ہے، لیکن موجودہ حالات و واقعات میں مرکری کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ ہر کام ہی میڈیا کمیونیکیشن پہ ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا لے لیں، الیکٹرانک میڈیا لے لیں، ڈیجیٹل میڈیا لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، تو ہر شخص موبائل پہ اور میڈیا کمیونیکیشن کے ساتھ ایک دوسرے سے رابطے میں ہے اور اپنی انفارمیشن شیئر کر رہا ہے یا انفارمیشن لے رہا ہے، اور یہ ساری اس میں ڈس انفارمیشن بھی اور انفارمیشن بھی سب چیز میں شامل ہے۔ تو مارکیٹ کی اہمیت موجودہ حالات و واقعات میں بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ 7 مارچ سے لے کے 25 مارچ تک یہ حالت حبوط میں رہے گا اسی لیے، تو یہ امپورٹنٹ بہت حالت ہے، امپورٹنٹ ہے، اور اس کے علاوہ یہ 15 مارچ تک غروب بھی رہے گا، یعنی دونوں پوزیشنیں ہیں، یعنی ایک تو فال بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ غروب کی حالت میں بھی ہے۔ غروب کی حالت میں تو ابھی بھی ہے، لیکن دونوں اس کی فال کی پوزیشن کی وجہ سے اس کی انٹینسٹی اور ویک ہو جائے گی۔ اور مرکری کا تعلق اس سے بولنے سے، لکھنے پڑھنے سے، اکاؤنٹ سے، سفر سے، تعلیم سے، دماغی صلاحیتوں سے، نروس سسٹم سے، آپ کے جتنے کرنسی کے معاملات ہیں، اکاؤنٹس کے معاملات ہیں، سب اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ جتنے کمیونیکیشن کے معاملات، گاڑیوں کو ٹریولنگ، آپ کے بول چال کے معاملات، آپ کا نروس سسٹم، ہر چیز پہ حکومت کرتا ہے۔ اور کاغذات، لکھنے، اسٹیشنری، معاہدات، ٹریڈنگ، سب چیزوں پہ یہ حکومت کرتا ہے، اور یہ اگر فال ہوگا تو ان سب چیزوں میں ڈسٹرکشن آنی شروع ہو جائے گی، ان سب چیزوں میں مس کمیونیکیشن ہونی شروع ہو جائے گی، معاہدات غلط لکھے جا سکتے ہیں، آپ غلط سفر کر سکتے ہیں، یادداشت پہ اثر آئے گا، نروس سسٹم پہ افیکٹ آئے گا، آپ کی چیزیں بھول سکتے ہیں، اور کئی ماضی کی چیزیں یاد بھی آئیں گی، اور جو ماضی کے اداس واقعات یا مایوسی کے واقعات وہ بھی دوبارہ آپ کو ذہن میں ریکال ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ساری اس کی نیگیٹو ایفیکٹس ہیں۔ جن چیزوں کو ہم نے چھپایا ہوتا ہے، اپنی یادداشت کو کنٹرول کیا ہوتا ہے، یا ہمارے اپنے واقعات کو، اپنی یادوں کو کنٹرول کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں یاد نہ آئے، وہ دوبارہ ان لمحوں میں، ان وقتوں میں دوبارہ یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کا 12 بروج پہ کیا افیکٹ آئے گا، اور ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ راہو کے ساتھ بھی ملاپ کر رہا ہے، تو راہو چیزوں کو بڑھا دیتا ہے، ایکسیس کر دیتا ہے، اس کی انٹینسٹی کو جو ہے اور زیادہ پھیلا دیتا ہے، ریلیجن کو پھیلا دیتا ہے۔ جو چیزیں آپ کو ڈپریس کر رہی ہوں گی، ہو سکتا ہے بہت زیادہ ڈپریشن کی طرف لے جائے، یا بہت زیادہ آپ غلط فیصلے کرنے شروع ہو جائیں، اور وہ آپ بہت زیادہ شاؤٹنگ شروع کر دیں، غصہ آئے، ایگریشن آئے، یا جذباتی طور پر غلط فیصلے کر لیں، تو ان ساری چیزوں میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ تو سب سے پہلے ہم برج حمل کو ڈسکس کریں گے۔ عطارد آپ کے تیسرے اور چھٹے گھر کا حاکم ہے، اور 12ویں گھر میں یہ نیچ ہو رہا ہے، غروب اور فال بھی ہو رہا ہے، حبوط میں آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ اس کی وجہ سے آپ کو متعدد افراد سے متعاطف رہنے کی ضرورت ہے، قریبی رشتہ داروں سے اختلافات سے بچیں، قرض کے معاملات میں متعاطف رہیں، قرض اگر لینا چاہتے ہیں تو اپنی لمٹس میں رہ کے رکھیں، اور ایسے قرض نہ لیں جو بعد میں آپ کے لیے وبال جان بن جائیں اور کو اتارنا مشکل ہو جائے۔ صحت متاثر ہو سکتی ہے، بیرون ملک سفر سے بینیفٹ ہو سکتا ہے، تو ان چیزوں میں اتار چڑھاؤ کی پوزیشن آئے گی۔ تو اگر آپ ان چیزوں میں پہلے سے کوئی ورکنگ کر رہے ہیں برج حمل والے، تو پہلے سے ان چیزوں کو لکھ پڑھ کر کے سفر کے دوران کوئی ڈاکومنٹس کر رہے ہیں تو کوئی لکھت پڑھ کر لیں، کوئی دیکھ لیں، غلط فیصلہ نہ ہو، غلط ٹریولنگ کے دوران کوئی ڈاکومنٹس مس نہ ہو جائے، کوئی چیز چوری نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، کوئی الیکٹرانک چیزوں میں کوئی فالٹ نہ آ جائے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے برج حمل کے لحاظ سے ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ برج ثور دوسرے 5ویں کا حاکم ہے، اور 11ویں گھر حبوط ہو رہا ہے، اور سوشل تعلقات میں متعاطف رہیں، بڑے بیروی سے اختلافات رہ سکتے ہیں، مالی فائدہ ہو سکتا ہے، ڈوبی رقم واپس مل سکتی ہے، جذباتی معاملات میں متعاطف رہیں، جلد بازی سے پرہیز کریں، ایگریشن سے پرہیز کریں۔ اگر آپ نے اس وقت جلد بازی یا لالچ سے پرہیز کیا تو ہو سکتا ہے بہت سے آپ کے معاملات میں بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ دوسروں کی بھی سنیں، دوسروں کے معاملات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ نہ کوئی صرف اپنے مفادات کی خاطر صرف نہ ورکنگ کیسے کریں گے، دوسروں پر دباؤ ڈالیں کہ جو ان کو یہ قابل برداشت نہ ہو، پھر آپ سب کے تعلقات خراب ہو جائیں۔ بہتر یہ کہ تھوڑا سا کول ڈاؤن رکھیے اور اپنے سپیچ پہ کنٹرول کر کے چلیں تو زیادہ معاملات میں بہتری آئے گی۔ برج جوزا پہلے اور چوتھے گھر کا حاکم ہے، 10ویں گھر فال ہو رہا ہے، کیریئر میں اتار چڑھاؤ آئے گا، ذہن کام نہیں کر پائے گا، ذہن میں دباؤ ہو جاتا ہے۔ مرکری ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ سٹریس لے کے آتا ہے، ایک خوف، بے چینی اور ایک دباؤ لے کے آتا ہے، کام ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا ذہن شل ہو گیا اور کام نہیں کر پاتا، تو ایسی کنڈیشن لے کے آتا ہے۔ تو جو ہے فرسٹ اور فورتھ ہاؤس کا حاکم ہے، 10ویں گھر فال ہو رہا ہے، کیریئر میں اتار چڑھاؤ آئے گا، ذہن کام نہیں کرے گا، غلط فیصلے ہو سکتے ہیں، صحت متاثر ہو سکتی ہے،
سماجی حیثیت متاثر ہو سکتی ہے. زمین پراپرٹی کار کے معاملات لیں تو اس میں ڈاکومنٹ کو چیدہ کریں, کوئی چیٹنگ نہ ہو, بے چینی ہو سکتی ہے, والدہ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے. خصوصی طور پر صدقہ دیوں کا آپ کا رولنگ پلانٹ ہے, تو رولنگ پلانٹ جب آپ پہ افیکٹ کرے گا تو آپ کو زیادہ ڈیمیج کرے گا, کیونکہ آپ کو جو آپ کا ذاتی ستارہ ہی حاکم ستارہ ہی فال کی حالت میں جائے گا اور گروپ کی حالت میں دونوں چیزیں غلط ہیں, تو اس لحاظ سے زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. برج سرطان 30ویں اور 12ویں کا حاکم ہے, 9ویں گھر پر نیچ ہو رہا ہے. سفر, روحانی معاملات, قانونی معاملات میں پریشانی آ سکتی ہیں. بزرگوں سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. قسمت ساتھ دیں, قسمت میں 9واں گھر جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو قسمت کے معاملات میں خرابی ہوتی ہے. آپ کو جہاں سے چیزیں گرو ملنی ہوتی ہے یا آپ جہاں سے سمجھ رہتے ہیں کہ سپورٹ ملے گی, وہاں سے سپورٹ نہیں ملتی. میڈیا کمیونیکیشن کے مسائل, بین بائی سے اختلافات, ان دنوں میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اپنے خالہ بھائیوں کے ساتھ, خالہ اور جو آنٹی ہیں جن کے ساتھ اپنے تعلقات میں ریلیشن کو بہتر رکھیں, ان کے ساتھ اختلاف نہ ہو, کیونکہ مرکری کا تعلق ان رشتوں سے ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ اچھے طرح تعلقات بنا کے رکھیں تو آپ کے معاملات پہ آسانی پیدا ہوگی. برج اسد 2ویں 11ویں کا حاکم اور 8ویں گھر نیچ ہو رہا ہے. حادثات, پریشانی آ سکتی ہے. ڈرائیونگ کے متعدد حادثات ہو سکتے ہیں. ریش ڈرائیونگ سے پرہیز کریں. مالی نقصانات ہو سکتے ہیں. اچانک دولت مل سکتی ہے. ذہنی دباؤ بڑھ سکتا ہے. علوم مخفی اور ریسرچ کے معاملات میں بینیفٹ ہوگا. برج سملہ, ان کا بھی رولنگ پلانٹ ہے مرکری, اور بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. 1st اور 10th ہاؤس کا حاکم ہے. 7ویں گھر غروب ہو رہا ہے. کیریئر میں اتار چڑھاؤ آئے گا. تعلقات میں خرابی ہوگی. امیج متاثر ہو سکتا ہے. جو آپ کا پبلک امیج ہے وہ بھی 7th ہاؤس سے دیکھا جاتا ہے, تو اگر وہ ڈیمیج ہوگا تو آپ کی لوگوں کے ساتھ جو آپ کے بارے میں لوگ رائے رکھتے ہیں وہ غلط رائے رکھیں گے, تو اس میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ازدواجی شراکتی مسائل آئیں گے. ڈیلی ویجز جو روزانہ لوگ کام کرتے ہیں, جسے ہم دیہڑی دار لوگ بھی کہتے ہیں, یا جن کی انکم روزانہ کی بیس پہ بیس کرتی ہے, ان کے لیے مسائل آ سکتے ہیں. شکوک و شبہات سے پرہیز کریں. اگر آپ کے ذہن میں بیٹھے بیٹھے خیالات آ رہے ہیں, کسی کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں, تو پہلے اس کی تصحیح کر لیں, یا اس کے بارے میں پوری انفارمیشن لیں, اور پھر اپنے ذہن میں اس کے بارے میں کچھ سوچیں. بلا وجہ کی اوور تھنکنگ سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. بحث مباحثے سے پرہیز کریں. برج مزام 9ویں 12ویں کا حاکم ہے اور 6ٹھے گھر حبوط ہو رہا ہے. دشمنوں سے محتاط رہیں. محتاط افراد سے اختلافات ہو سکتے ہیں. صحت متاثر ہو سکتی ہے. ملازمت مل سکتی ہے. قانونی مسائل آ سکتے ہیں. قرض کا حصول ہو سکتا ہے. برج عقرب 11ویں اور 8ویں کا حاکم ہے. 5ویں گھر فال ہو رہا ہے, یعنی نیچ ہو رہا ہے. اولاد, محبت, انعام, اسٹاک ایکسچینج کے معاملات میں پریشانی آئیں گی. اچانک حادثات, غیر یقینی حالات پیدا ہو سکتے ہیں. جذباتی معاملات میں محتاط رہیں. ذہنی دباؤ پڑے گا. صدقہ اور ریمیڈی ضرور کریں. مرکری کی ریمیڈیز بھی میں آخر میں ڈسکس کرتا ہوں, جو کہ تمام 12 برج والے کر سکتے ہیں. برج قوس 7ویں اور 10ویں کا حاکم ہے اور 4th ہاؤس میں حبوط ہوگا. بے چینی بڑھے گی. زمین, پراپرٹی, گاڑی, گھریلو سکون کے معاملات پریشان کن ہوں گے. اگر ہم دنوں میں کوئی آپ پراپرٹی لینے کو سوچ رہے ہیں, گھر, گاڑی یا کوئی بھی چیز خرید و فروخت کر رہے ہیں, تو ڈاکومنٹس کو پوری طرح ویریفائی کریں, ان کو لیگلی طور پر سارے پہلوں کو طے کریں, پھر اس کے بعد فیصلہ کریں. والدہ کی صحت متاثر ہوگی. شراکتی ازدواجی مسائل درپیش ہوں گے. کیریئر کے معاملات میں اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے. برج جدی کیپریکون 6ٹھے 9ویں گھر کا حاکم ہے. 30ویں گھر نیچ ہو رہا ہے. میڈیا کمیونیکیشن میں نئے موقع مل سکتے ہیں. جو لوگ آپ یوٹیوب یا ایسے ملٹی میڈیا سے کام کرتے ہیں, ان کو نئے بینیفٹس مل سکتے ہیں, راستے مل سکتے ہیں. چھوٹے سفر ہوں گے. سفر کے دوران کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے, حادثہ بھی ہو سکتا ہے. محتاط رہیں. قریبی رشتہ داروں اور بہن بھائیوں سے اختلافات ہو سکتے ہیں. محتاط عملے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. قرض لین دین اور میں محتاط رہیں. برج دلو ایکویریس 5ویں اور 8ویں گھر کا حاکم ہے اور 2سرے گھر نیچ ہو رہا ہے. مالی مسائل درپیش ہوں گے. اخراجات اور آمدن میں توازن رکھیں. صحت متاثر ہوگی. ذہنی دباؤ بڑھے گا. بلند دعووں سے پرہیز کریں. یعنی آپ ایسے ڈے ڈریمنگ کرتے ہیں یا کیسلز بناتے ہیں, بلڈنگ کیسلز ان دا ایئر, وہ نہ بنائیں. ہوا میں خیالی پلاؤ نہ پکائیں. تو جو حقیقت ہے اس کے مطابق چلیں, تو آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی. بچوں کے ساتھ تعلقات بہتر رکھیں. محبوب سے بے وفائی نہ کریں. چیٹنگ نہ کریں. اگر چیٹنگ کریں گے تو پھر چیٹنگ آپ سے بھی ہونے کا توقع ہے چانس. برج حوت پائسس 4th اور 7th کا حاکم ہے اور پہلے گھر نیچ ہو رہا ہے. 1st ہاؤس میں اس کی نیچ کی پوزیشن بڑی سینسٹیو ہے کہ پرسنالٹی پہ افیکٹ ہے گا. آپ کا معاشرتی امیج خراب ہو سکتا ہے. ڈیمیج ہو سکتے ہیں. ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں. جلد بازی سے پرہیز کریں. کوئی ایموشنل ڈیسیژن میکنگ نہ کریں. ذہنی دباؤ سے بچیں. اسٹریس آئے تو اس میں کوئی فیصلہ نہ کریں. علیحدہ بیٹھ کے سوچیں. اس پہ مطابق پھر پلاننگ کر کے کوئی اپنے اسٹیٹمنٹ دیں. غلط بینی سے پرہیز کریں اور ازدواجی شراکتی اختلافات سے بچیں. یہ اوور آل ایک آپ کا تمام بروج کے لحاظ سے ڈسکشن دی تھی. ان چیزوں پہ ہم کو ہائی لائٹ بتایا کہ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے, ان چیزوں میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے.
اب یہ ہے کہ مرکری کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ریمیڈیز کے لحاظ سے یہ ہے کہ آپ سب سے آپ کو اسٹریس انگزائٹی ہے تو آپ اس سے کوئی کام نہ کریں، تو کچھ دیر کے لیے علیحدہ ہو جائیں اور خاموشی اختیار کریں اور بیٹھ کے سوچیں کہ آپ کیا کرنے لگے ہو، کیا ایکٹیویٹی ہونے لگی، اس کے ساتھ ان چیزوں کو لکھ بھی لیں کاغذ پہ. اس کے بعد دوسری امپورٹنٹ چیز کہ ریمیڈیز کے لحاظ سے کہ آپ پرندوں کو آزاد کروائیں، جتنے چڑیوں کو آزاد کرا سکتے ہیں، طوطوں کو آزاد کرا سکتے ہیں، پرندوں کو خوراک ڈالیں، مکس باجرہ مکس اجناس کر کے ان کو ڈالیں. اس کے علاوہ آپ طالب علموں کو بکس لے سکتے ہیں، اسٹیشنری کا سامان لے کے دے سکتے ہیں، بچوں کو کتابیں لے دیں، چھوٹے بچیاں ہوتی ہیں خصوصی طور پر خالہ ابو ان کو گفٹس دیں، کیونکہ مرکری کا طریقہ ان رشتوں سے ہوتا ہے، چھوٹی بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو چھوٹے بچوں کو آپ گفٹس دے دیں، سویٹس لے سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں کرنے سے مرکری اسٹرانگ ہوتا ہے. اور مرکری کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے اسٹون ایمبرائڈری پہن سکتے ہیں اور اس کے ساتھ لوہے عطارت بھی بنوا کے گلے میں پہن سکتے ہیں، مرکری کے تلسم بنوا سکتے ہیں تاکہ جو انرجی جو ستارے کی ویک ہوئی ہے وہ بیلنس ہو جائے اور کے معاملات میں آسانی پیدا ہو جائے. ان تمام تفصیلات کو آپ سے ڈسکس کر لیں کہ اس میں کوئی بات نہ سمجھ جائے تو یہ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو شکریہ. ایم اے شامی.